بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں انصر رضا صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جو کہ مشنری احمدیہ کفریہ جماعت سے کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی غیر احمدی نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو کیا ہے اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ویسے تو یہ لمبی ویڈیو ہے، تو جو ان کا اصل مقصد ہے ہم پہلے اس طرف چلیں گے جو وہ خود بتائیں گے کہ وہ اعوذ اس باللہ ویڈیو میں السمیع کیا۔ العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بات کا الزام احمدیہ مسلم جماعت پر لگایا جاتا ہے، وہی بات خود غیر احمدی حضرات پر صادق آتی ہے۔ یعنی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے خلاف اپنا خود ساختہ اور من گھڑت عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ یہ احادیث نہ صرف یہ کہ متعدد اور مستند کتب احادیث میں مذکور ہیں، بلکہ غیر احمدی علماء نے اپنی کتب میں ان احادیث کو بطور استدلال پیش کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کی صحت یعنی ان کے درست ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے انہیں پیش نہیں کرتے۔ اور اس طرح جی، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا، اور یہ کہ علماء اس کو پیش کرتے ہیں اور ساتھ رہے ہیں کہ چھپاتے ہیں۔ تو دوہری بات ہے ان کی، اپنی ہی بات میں تضاد ہے۔ اس کو ہم پھر سنتے ہیں۔ حدیث کو بطور استدلال پیش کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کی صحت یعنی ان کے درست ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے انہیں پیش نہیں کرتے۔ اور اس طرح یہود لیں ان کو پیش بھی کیا ہے اور عوام کے سامنے پیش بھی نہیں کیا ہے۔ خیر، اس طرح بات دور نکل جائے گی، تو ہم اصل چیز کی طرف نصارہ کے چلتے ہیں۔ عمل یکتمون الحق کا یعنی حق کو چھپانا کی پیروی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے مسلمان یہود و نصارہ کے اس طرح مشابہ ہو جائیں گے جیسے ہاتھ ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے اور قدم قدم کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ احادیث جیسے میں نے عرض کیا کہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کیفا تہلک امتن انا اولھا و عیسی ابن مریم آخرھا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یعنی امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک سے زیادہ جگہ پہ پیش کی گئی ہے، اور اس کے سارے صفحات کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے وہ اور بھی کتابوں میں ہے، یعنی مشکات المصابیح میں ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کنز العمال، اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، اور جمع الفوائد میں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث خود غیر احمدی علماء ہمارے خلاف جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہ محمدیہ پاکٹ بک کا حوالہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب علامات قیامت اور نزول مسیح، جو اصل میں انور شاہ کشمیری صاحب کی ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس کا اردو ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے حاشی وغیرہ لگائے ہیں۔ امید ہے کہ
اس ویڈیو کو دیکھ کر اور یہ حوالے دیکھ کر آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ختم نبوت کے نام پر علماء انہیں آپ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف اس قدر شور مچانے اور نفرت آمیز اور زہر آلود یک طرفہ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہی حتمی اور قطعی طور پر درست ہے، اور ختم نبوت کی سوائے اس کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، صلی اللہ اور ایسا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی دوسری کوئی تشریح نہیں ہے، اور اس بات سے اختلاف رکھنے والا کافر، مرتد، قابل نفرت بلکہ واجب القتل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جی تو ناظرین، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو اصل تکلیف عقیدہ ختم نبوت سے ہے، اور وہی ان کو تکلیف پہنچاتا اور دکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ کھڑا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہتے ہیں، تو آپ ان کو آخری نبی کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیسے تلبیس اور دجل و فریب سے کام لیا ہے، کیونکہ احمدیت جو ہے، قادیانیت کی ترکیب ہی دجل و فریب اور تلبیسات سے ہے، کیونکہ یہ پیروی کرتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کی، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کیسے دجل و فریب کیا ہے۔ تو جو حدیثیں انہوں نے دکھائی ہیں وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ان میں عقیدہ ختم نبوت کا کوئی تعلق بھی نہیں بتایا گیا کہ انبیاء میں سے پہلے ہوں گے یا آخری ہوں گے یا کوئی اور سلسلہ ہے، یہ وہاں پر نہیں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر یہ خطبات محمود ہے، سال 1938، 531 صفحہ نمبر ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جو آئے، پھر حضرت نوح آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انبیاء کی بات ہوتی ہے کہ پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، پھر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جیسا کہ یہ انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں۔ ایسی بات یا وہاں ان احادیث میں نہیں ہے۔ ان احادیث میں کیا ہے؟ کیف تہلک امۃ انا اولھا وعیسی ابن مریم آخرھا، یا بعض روایات میں امام مہدی کا ذکر بھی موجود ہے جو خود انہوں نے ہی پیش کی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امام مہدی کا بھی ذکر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام درمیان میں ہوں گے۔ اچھا، تو یہاں پر امت کے شروع آخر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ انبیاء میں سے پہلا اور آخری نبی کون ہے۔ تو جو انبیاء میں سے پہلا آخری نبی ہے، تو یہ انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں جی حضور علیہ السلام نے تو ایسا کچھ فرمایا ہی نہیں، کہیں پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کتنا بڑا جھوٹ اور دجل و فریب ہے۔ انہوں نے جیسے یہ دوسروں کو کہتے ہیں یہود و نصارہ، یہود کی طرح، وہ چھپائی ہیں حدیثیں، وہ بتائی ہی نہیں ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی تھی۔ تو ہم پہلے وہ حدیثیں دیکھتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ میں انبیاء میں سے آخری ہوں، امت میں کے شروع میں ہوں، آخر میں ہوں، یہ بات اور چیز ہے۔ یہ امت کا شروع اور آخر ہوتا ہے، اور ایک ہے ختم نبوت، انبیاء کا شروع اور آخر۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور نے واضح فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں انبیاء میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ یہ سب سے پہلے ہے یہ مختلف کتابوں میں ہے، تو آپ کو دکھاتے ہیں فضائل بیت المقدس۔ یہ ہے امام حافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی، متوفی سن 643 ہجری۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے اور یہ مختلف کتابوں میں ہے، تو آپ کو دکھائیں گے۔
یہ تقریباً ایک ہی حدیث ہے، مختلف مقامات پر آئی ہے۔ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، یہ امام سیوطی کی جامع الاحادیث ہے، اس میں ہے یہی بالکل الفاظ، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ یہ اب آپ کو دکھاتے جاتے ہیں، مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یہ کنز العمال ہے، تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی دکھاتے ہیں، کنز العمال میں یہ موجود ہے۔ الفوائد مسند الرعیانی اس میں بھی موجود ہے۔ کتاب السنت اس کے آخر میں ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ درہ منصور جز چھٹی جلد میں 740 نمبر صفحہ ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں بھی موجود ہے، جلد دوم صفحہ 407۔ الاشاعۃ لاشراط الساعہ اس میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 250۔ یہ کنز العمال اردو ترجمہ ہے، اس کی جلد نمبر 7۔ اس میں ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 451 ہے۔ یہ وہی روایت نمبر 38742 ہے۔ اس میں آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کا۔ یہ دجال کے فتنے سے ڈرانے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں اب آخری نبی ہوں اور تم آخر کی امت ہو، تو وہ ضرور تم میں ہی ظاہر ہوگا، کہ اب تک ظاہر نہیں ہوا تو وہ تم میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ جناب وہ حدیث ہے جو مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ الفاظ موجود ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں وہی حتمی اور قطعی طور پر درست ہے، اور ختم نبوت کے سوائے اس کے کہ حضرت محمد علماء سے متنفر کرنا یہ ہر فتنے کا یہ پہلی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر فتنے کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء سے متنفر کیا جائے اور ان کے بارے میں عوام کے ذہن میں زہر بھرا جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہر کسی کو، بالخصوص قادیانی، ہر کسی کو صلی ملا اللہ ملا، علیہ وآلہ وسلم علماء آخری نے نبی یہ ہیں، کر دیا وہ کر اور دیا، ایسا خود جھوٹ آپ سچ صلی ملا اللہ کر علیہ وہ وسلم نے پیش کرتے فرمایا ہیں۔ ہے، اور اس کی دوسری کوئی تشریح نہیں ہے، اور اس بات سے اختلاف رکھنے والا کافر تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مطلب ہے، کیا کوئی اور تشریح کی ہے یا یہ والی کی ہے؟ یہ سنن نبی داؤد ہمارے سامنے اس کا ٹائٹل پیج ہے، اس کا صفحہ نمبر 464 پہ چلے جائیں تو آپ یہ کافی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ بات صرف ہم ہی نہیں، مرزا صاحب بھی نقل کریں گے، یہ حمامۃ البشرا کا اردو ترجمہ ہے جو کہ پاکستان ربوہ سے شائع ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 81 پہ تشریف لائیں تو مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں، کیا تو نہیں جانتا
کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنی نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور اسلام نے تفسیر کی ہے، مرزا صاحب خود مان رہے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کہ آپ کوئی اور تفسیر ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم اور تفسیر لائیں گے۔ مرتد قابل نفرت بلکہ واجب القتل ہے۔ اللہ یہ ان کی حالت ہے۔ جی تو اب واجب القتل بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا، جو مصرع یہ شروع میں پڑھ رہے تھے انصر رضا صاحب، یہ دیکھیں، یہ مرزا صاحب کے جو ہیں ملفوظات ہیں، 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، جلد پنجم ہے، اس کے ہم صفحہ نمبر 610 پر موجود ہیں۔ اس میں مرزا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں۔ مرزا صاحب بھی واجب القتل کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کو کیا کہیں گے؟ اس طرح کی نبوت کا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے دعویٰ کرنے والے کو ہم ملعون اور واجب القتل جانتے ہیں، لیکن جناب مرزا صاحب نے واجب القتل قرار دے دیا ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے اور دعویٰ کر دے گا، تو وہ حضور کے خلاف ہی چاہ رہا ہے نا، برگشتہ ہو کر ہی کر رہا ہے، تو وہ واجب القتل اور لعنتی مرزا صاحب کہہ رہے تعالیٰ ہیں، پھر نہیں آپ سب کو، مانتے۔ یہ تو تمام احمدیوں لوگوں کی کو مشہور حق بات کو احمدیوں کا سننے، مسئلہ سمجھنے ہے اور اس کہ پر مرزا عمل صاحب کرنے کی کی باتیں توفیق نہیں عطا مانتے، فرمائے، یہ آپ نے سنا اور ہوگا۔ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ علماء ان کو دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، باتیں چھپاتے ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ سامنے نہیں رکھتے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ آپ لوگ پھر نبی کریم علماء صلی دھوکہ اللہ دے رہے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور آپ کی آیات کی تشریح سے کیسے مختلف کوئی عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جیسے میں نے یہ پیش کی ہیں حدیث، اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کی اس تشریح کے برخلاف خود ان یہ کو آخری نبی دیکھیں، کہہ پھر رہے یہ ہیں۔ وہی بات کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہہ رہے ہیں۔ ان کو آخری نبی کیوں کہتے ہو؟ تو یہ دیکھیں، آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بات کی تھی کہ میں اس امت کے شروع میں اور عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی درمیان میں ہیں۔ تو امت کی بات ہے، نہ کہ انبیاء کے شروع اور آخر کی۔ تو اس کو انصر رضا صاحب نے کس طرح دجل کر کے، مرزا صاحب کی بیائی نہیں پیروی کرتے ہوئے، کس طرح دجل کر کے انبیاء پر فٹ کیا اور ختم نبوت کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں مرزا صاحب کس طرح سے یہ کام کرتے تھے۔ روحانی خزان جلد 3 صفحہ نمبر 425 ہمارے سامنے ہے، یہ ازالہ اوہام حصہ دوم ہے۔ تو اس میں مرزا صاحب جو ہیں، ایک آیت ہے سورۃ المائدہ کی، اس کو پیش کر کر کس طرح بیان کرتے ہیں، سیغے سے الفاظ کا کھیل کیسے کھیلتے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں، وہ آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، خود پڑھیں۔ افسوس کہ بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں، تو پھر یہ دوسری طویل پیش کرتے ہیں کہ آیت فلما توفیتنی، جس میں توفی کا ذکر ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد واقع ہوگی، لیکن تعجب کہ وہ اس قدر تعویلات رقیقہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے۔ وہ نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیتنی سے پہلے یہ آیت ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِلَى آخری۔ اور ظاہر ہے کہ قالا کا صیغہ ماضی کا ہے، اور اس کے اول از موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کی آتا ہے۔ تو یہ الفاظ کی جمع خرچ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو آیت ماضی کے صیغے بتا رہی ہے، ماضی کا واقعہ بتا رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت ہے، یعنی آیت کے نازل ہونے کے وقت ماضی کا قصہ تھا، نہ کہ زمانہ استقبال کا۔ اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے
یعنی فلما توفیتنی وہ بھی بصیغہ ماضی ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد آ جائے روحانی ایکسچینج جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 51، نصرت الحق یہ کتاب ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر، یہاں سے دیکھیں، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ آیت فلما توفیتنی سے دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہے کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا، کس دن؟ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود ٹھہرانا؟ تو وہ جواب دیں گے، پہلے کیا کہا تھا؟ ماضی میں ہے، ایز سے ثابت ہوتا ہے، پچھلی آیت سے ثابت ہوتا ہے، ایز موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی موت کا لفظ تو ملتا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو ایک توفی کا لفظ ملتا ہے، اس میں بھی وہ بھی ان کو ماضی میں نہیں مل رہا تھا، تو ایک جگہ ملا تو وہ بھی قیامت کے دن کا تھا، تو اس کے میں بھی دجل و فریب کرنے لگ گئے کہ پہلے کہا کہ یہ ماضی کا ہے، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں مستقبل کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دجل و فریب کرنا۔ کوئی دلیل نہ ہو تو اپنے مقصد کے لیے دجل و فریب کرنا، یہ احمدیت کا خاصہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ تو اس نے کیا بنا کر پیش کیا کہ حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دجل و فریب دیکھا، حالانکہ حضور علیہ السلام تو کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم۔ متعدد احادیث اس سلسلے میں آپ کو پیش کی گئی ہیں مختلف ان کتابوں کو سے، آخری نبی اگرچہ کہہ رہے وہ ہیں۔ حدیث اب مانند آپ خود تقریباً فیصلہ کر ایک لیں جیسی ہیں۔ کہ بات کس کی میں مانی اب جائے آخری گی، نبی ہوں آپ اور کی تم یا آخری حضرت آخر کی امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ جی یہ دیکھیں کیسے ڈٹائی سے کہہ رہا ہے، گویا کہ ہم حضور علیہ السلام کے خلاف ہیں اور یہ ان کے حق میں بات کر رہا ہے، ان کے مطابق بات کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ سامنے والے کو، مد مقابل کو پریشرائز کیا اللہ جائے تعالیٰ کہ سب کو تم حق ایک بات سننے انتہائی سمجھنے اور اس غلط پر عمل کام کرنے کر کی رہی ہو، توفیق عطا نعوذ فرمائے۔ باللہ حضور علیہ السلام کے خلاف جا رہے ہو، حالانکہ کیسے یہ السلام دجل علیکم فریب کر رہا ورحمۃ ہے یہ آپ اللہ کے سامنے وبرکاتہ۔ انشاءاللہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ میسنا بن رہا ہے، میسنا۔ تو اصل چیز جو ہے اس ویڈیو کا موضوع جو تھا عنصر رضا کی، وہ تو سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر جب اس اس سے کے بھی ان کا علاوہ مقصد ہم ڈالنا شروع میں ہوا تو دیکھتے قانونی ہیں کہ طور اس پر کے اس کی علاوہ نشر اس و نے اشاعت، کیا تبلیغ، کیا فضولیات بلکہ خود کو کی ہیں، مسلمان اس کہنے کا بھی ہم اور جائزہ کسی بھی لیتے اسلامی ہیں۔ شعار کو استعمال کرنے پر پابندی تو لگا دی اس گئی۔ ویڈیو کو ضرور پورا بھی مزید اس کے بھی بعد دیکھیں۔ میدان خالی پا کر ناظرین یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، نشر و اشاعت پر پابندی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی روحانی خزائن تصنیفات مرزا صاحب کی جو ہیں، جلد اول ہے، یہ کہاں سے چھپتی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرسٹ پبلشڈ ان ربوہ پاکستان ان 1960، ٹھیک ہے۔ کرنٹ computerized edition published in Rabwa Pakistan in 2008، پھر reprinted in India in 2008، reprinted in UK in 2009۔ تو یہ پاکستان میں ان کی کتابیں چھپتی ہیں، ان پر جو نام نہاد پابندی، آپ جانتے ہیں حکومت میں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اور ان کے اوپر کیا پابندی لگنی ہے، بس نام کی پابندی لگی ہے، اس کے بجائے مسلمانوں کی بہت سی کتابوں پر پابندی ہے جو دکھائی جا سکتی ہیں۔ ان کی کتابیں تو پاکستان میں چھپ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ربوہ پاکستان 2008 کی بات ہے، کوئی 50 سال یا 1974 سے پہلے کی بات نہیں ہم کر رہے، 2008 کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی۔
23 جلد مکمل، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ مین تو یہ ہے تو اس لیے آپ کو یہ دکھائی ہے۔ تو یہ ان کی کتابیں پاکستان سے چھپتی ہیں، تو یہ کس طرح سے ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، کھانے لگے ہیں ہمیں۔ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری جی نبی قرار ناظرین، پاتے ابھی ہیں، ان کا ایک اور بڑا تو غیر دجل و احمدی حضرات فریب اس کی ہے، وہ تعویل بھی آپ کرتے کے ہیں کہ سامنے حضرت واضح عیسیٰ کرتے علیہ ہیں کہ السلام یہ ختم نبوت تقسیم حضرت ہو گئی، محمد صلی یہ ہو گیا، اللہ وہ ہو علیہ گیا۔ وسلم سے یہ پہلے ان نبی کا ایک بنائے گئے تھے، بہت بڑا اس ایک لیے نبوت ڈرامہ ملنے ہوتا اور ہے، وہ نبی آپ کو بنائے دکھاتے جانے کے ہیں۔ اعتبار سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین پر آنے، فوت ہونے اور دفن ہونے والے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ اس طرح ختم نبوت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بجر یہ آپ نے بڑا دیکھا ہوگا کہ وہ جی پیدائش کے اعتبار سے تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی کسی اعتبار سے جو ہے غیر احمدی حضور کو خاتم النبیین اور آخری نبی نہیں مانتے، باقی فوت ہونے کے اعتبار سے، آئے زمین پر آنے کے اعتبار سے، زندگی پر کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے آخری نبی ہے وہ۔ یہ اعتبار 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 کر کے انہوں نے کافی جو ہے ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور کافی ایک بڑا سیناریو بنانا ہوتا ہے۔ وہ دیکھو دیکھو، یہ ہم آخری نبی مان رہے ہیں، یہ خاتم النبیین مان رہے ہیں، یہ تو غیر احمدی تو بس نام کا ہی مانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اصل موضوع کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ اصل موضوع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ختم نبوت میں نبوت کا موضوع ہوتا ہے کہ نبوت میں آخری کیا ہے۔ خاتم النبیین، انبیاء میں سے آخری، کھانے میں آخری، پینے میں آخری، سونے میں آخری، جاگنے میں آخری، جاگنے کے اعتبار سے آخری ہے۔ یہ ان کی ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے خاتم النبیین، نبی کا مادہ کیا ہے؟ نبوت سے ہے، تو نبوت میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کون سی آخری ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کو کی نبوت آخر میں ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول تھے، اور پچھلی تمام شرائع منسوخ ہیں، یہ ان کا بھی مسلم ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء جو ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کے لیے بیان واضح سے اس کی یہ تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے خود تفسیر کر دی ہے اس کی خاتم الانبیاء کی، اس میں نبوت کی بات ہے نہ کہ یہ کہ آخر میں کھائے گا کون، آخر میں پیے گا کون، آخر میں فوت کون ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کو آخر میں سے فوت ہونے والا نبی ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ آیت نہ ہوتی، اس میں خاتم النبیین کا لفظ نہ ہوتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جو قادیانیوں کا مطالبہ ہے کہ آخر میں فوت بھی ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہاں پر یہ لفظ ہوتا خاتم المیتین من الانبیاء، کہ آپ آخر میں بھی فوت قوم ہونے کے زیر والے عنوان ہیں رکھا ہے۔ انبیاء میں سے، تو اگر یہ کسی لفظ شخص کے وہاں پر 4 نہیں بیٹے ہے ہوں تو خاتم آخری وہ کہلائے گا المیتین کہ من الانبیاء، وہاں پر ہے خاتم النبیین، اولها عیسی آخری ابن نبی۔ مریم۔ تو جو آخر میں نبوت پائیں گے وہی پھر آخری نبی ہوں گے۔ یہ تحفظ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ویب سائٹ میں، مکمل پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی یہی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کا یہ مطلب ہے، اس کا آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کر، تو آپ کو بات صحیح واضح ہو جائے گی۔
مرزا صاحب نے خود اپنے متعلق یہ لکھا ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 479 پر، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور اس کے بعد میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب ظاہر ہے جس وقت مرزا صاحب پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا بڑا بھائی عبد القادر زندہ تھا، غلام قادر، لیکن پھر بھی مرزا صاحب خاتم الاولاد تھے۔ جس طرح مرزا صاحب کی خاتم الاولاد ہونے سے ان کے بڑے بھائی بہن کی موت ثابت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ ہی ان کی حیات سے خاتم الانبیاء ہونے کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مطلب کیا ہے آخری نبی؟ مرزا صاحب آخری بچے ہیں اپنے والدین کے، تو وہ چاہے وہ بعد پہلے والے زندہ بھی رہیں تو آخری ہی رہتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ان کی ویڈیو پر ان کی ویڈیو پر رد عمل تھا۔ تو یہ بعد میں انہوں نے پھر کہا کہ کسی غیر احمدی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آخری نبی کیوں کہتے ہیں حضور کو بھائی؟ یہ اس نے سکین بھی لگایا مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کو ہرگز بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جس کے شروع میں اور اس کے آخر میں حضرت مسیح ہیں۔ کوئی اس میں آخری نبی کی یا پہلے نبی کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، جیسے وہ اس حدیث میں ہے انا آخر الانبیاء کہ میں آخری نبی ہوں، یہاں پر ہے امت کا شروع اور آخر۔ مزید یہ انصر رضا صاحب کیا کہہ رہے تھے، بڑی دلچسپ بات ان کے سامنے آئی تھی۔ کہتے ہیں ویسے تو مجھے کبھی بھی شک نہیں رہا کہ، لیکن آج یہ یقین پختہ ہو گیا کہ ہمارے مخالفین نہایت ہی گھٹیا بیہودہ گنتے جائیں، بس زبان تھوڑے باز، اسٹیج ڈراموں کی جگتیں کرنے والے، بانڈ میراثی، مجہول النسب کفار کی معنوی اولاد ہیں۔ تو یہ خود کیسے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جنہیں تمسخر اور استہزاء کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اچھا انہوں نے کیا ایک لفظ کیا ہے مجہول النسب، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا نسب معلوم نہیں ہے، تو غالباً یہ ہوتا ہے کسی نے شاید ان کو برا بھلا کہا ہوگا ان کے دجل و فریب کو دیکھتے ہوئے، سو جن لوگوں کو جواب دینا مزید نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں چلو ان کو گالم گلوچ ہی کر لیں، تو اس سے ان کو مزید موقع ملتا ہے کہ معصوم بننے کا۔ تو لیکن یہ ان کو مجہول نسب کہہ رہے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے جس کا نسب معلوم نہ ہو، تو شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے ان کے والدین، ویسے تو ہمیں بھی نہیں پتہ یہ کون ہے، کہاں ان کے والدین کون ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ انصر رضا صاحب بھی مجہول النسب ہی ہیں۔ تو ان کی ویڈیو جو تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے کس طرح دجل و فریب کیا تھا، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اب آپ ان کا چہرہ بھی ملاحظہ کریں اور عبرت کے لیے یہ کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔